نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى في سورة الأعراف فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن حضرات نے بھی آج کا عنوان ان کی نظروں سے گزرا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے، اس موضوع پر مولانا محترم نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں اور برادرم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے اس میں مزید اضافہ فرمایا۔ کوشش کروں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہے اور وہ امتی ہونے کی نسبت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس نسبت پر ہم جتنا بھی فخر کریں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، بہت اونچی نسبت ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن ایک شعر کے الفاظ ہیں، بلکہ اس کا مصرع میں آپ کو سنا دوں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ یہ اصول ہے کہ جس شخص کا کیڈر جتنا بلند ہوگا اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں ہوں گی، اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ کسی ڈپٹی کمشنر کے آفس کے باہر بیٹھا ہوا پین چپڑاسی، اس کے ذمہ کیا کام ہے؟ وقت سے پہلے دفتر کو کھول دینا ہے، کوئی جھاڑ صفائی کی ہے، پھر باہر بیٹھ گیا اور ایک ایک کر کے ملاقاتی کو اندر بھیجنے کا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ لیکن اگر وہ ڈپٹی کمشنر صاحب شہر لاہور کے ہیں تو لاہور پورے شہر میں کہیں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، تو مکلف کون ہوگا؟ ڈی سی صاحب، اس لیے کہ ان کا کیڈر بہت بلند ہے، مقام بہت بلند ہے۔ تو اسی مثال کو سمجھیے کہ ہمیں جہاں یہ نسبت ہے، بہت اعلیٰ نسبت ہے، بہت اونچی نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ہم ان کے امتی ہیں، اسی حوالے سے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جو ہمیں ادا کرنی ہیں۔ میں نے 2 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک آیت کا حوالہ پہلے بھی دیا جا چکا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں میرا اتباع کرنا ہوگا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ہوگا تو تم اپنی محبت کے دعوے میں سچ بھی ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ محبت کا اصل تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، آیت طویل ہے لیکن یہ کہ جو حصہ میں نے ابھی پڑھا ہے صرف اسی پر گفتگو کروں گا۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، اور انہوں نے آپ کی توقیر و تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ،
اور آپ کی مدد کی، آپ کے مددگار بنے، آپ کے مشن میں آپ کے دست و بازو بنے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے اتباع کیا اس نور کا جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا ہے. مراد قرآن حکیم ہے. اولئک هم المفلحون، صرف یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے. معلوم ہوا کہ فوز و فلاح اور کامیابی اگر کسی شے کو کہتے ہیں تو اس کا انحصار ان 4 تقاضوں پر ہے. سب سے پہلی اصطلاح ہے ایمان. اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو وہ الفاظ یاد ہوں گے جو ایمان مجمل کے الفاظ ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اگرچہ الفاظ طویل ہیں. آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اللہ کو مانا اپنا رب، اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ شہادت اسی بات کی گواہی ہے نا. لیکن اس میں سے ایک پہلو وہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری صرف قول سے ہے، اقرار باللسان. لیکن ایمان جس شے کو کہتے ہیں اس کا تعلق دل کی گہرائی کے یقین کے ساتھ ہے. وتصدیق بالقلب. اللہ پر ایمان ہم سب کا ہے، اور ہمیں اللہ کے حضور بڑا شکر اور اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ہو گئی، اور اسلامی روایات اور ریچولز جو ہیں تمام چیزیں ہم نے بالکل بچپنے ہی سے اس کا مشاہدہ کیا. یہ تو ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے اندر کوئی پیاس ہوتی ہے کسی صحیح دین تک پہنچنے کی. کتنی ہی کہانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی، اور وہ سچی کہانیاں ہوتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے کسی پوپ کے گھر اس کی پیدائش ہوگی، لیکن اندر وہ پیاس موجود تھی. بائبل کا مطالعہ کیا، تسلی نہیں ہوئی. بہت سے مقامات پر تضادات موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قول و فعل کا تضاد جس طرح ہمارے ہاں ہے اس طرح عیسائیوں کے ہاں بھی موجود ہے. لیکن پھر جب قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور اسلام کا مطالعہ کیا ہے، گہرائی میں اتر کر دیکھا ہے، تو علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. دنیا بھر کا فلسفہ کھنگالنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مجھے پناہ ملی ہے تو اللہ کے کلام میں ملی. تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دل کی گہرائی والا ایمان اصل میں درکار ہے. اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا کہ ہم اس کی بندگی کریں، عبادت رب، یہ اصطلاح آپ نے سنی ہوگی. اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا کیا کہ ہم اس کا اتباع کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصطلاح خواہ عبادت کی ہو خواہ اتباع کی ہو، بنیادی مفہوم ایک ہی ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر اطاعت اور محبت دونوں چیزیں موجود ہیں. ہم اللہ کا اتباع نہیں کر سکتے معاذ اللہ. اتباع کہتے ہیں پیروی کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا. تو اللہ کی پیروی تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ کے نقش قدم پر تو نہیں چل سکتے. ہاں اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کا ہر حکم مانیں گے، فرما برداری اختیار کریں گے، اللہ کی غلامی اختیار کریں گے. اس کے برعکس معاملہ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں عبادت نہیں ہوگی. اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں بندگی کرتا ہوں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ کفر ہے. بندگی اللہ کی ہے، حالانکہ وہی دو چیزیں ہیں، اطاعت اور محبت اللہ کے لیے تو عبادت، اور یہی دو چیزیں اگر اللہ کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اتباع ہے. اللہ کے رسول کی پیروی ہوگی، ان کے نقش قدم کی پیروی ہوگی. صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کس شے کا حکم دیا، بلکہ یہ کہ آپ کا انداز نشست و برخاست ہے، آپ کا طرز زندگی ہے، آپ کے معمولات ہیں. ایک ایک شے جو ہے، جو شخص بھی اس بات کا مدعی ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ کے رسول سے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھے گا. تو ایمان اگر دل کے یقین والا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا لازمی نتیجہ اتباع ہے.
یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ جہاں تک اطاعت کا معاملہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، عبادت جو اللہ کے لیے، اس کی اطاعت کیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی آپ اطاعت نہیں کریں گے، سب سے بالا تر حکم اللہ کا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء کی آیت کا ایک حصہ۔ جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہی نوٹ کر لیجئے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ اللہ کا رسول اصل میں نمائندہ ہے اس کی طرف سے۔ گفتہ اللہ بود، ان کا کہا ہوا جو ہے وہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ اور اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بہقی اپنی شعب الایمان میں لے کر آئے اس روایت کو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اپنی خواہشات نفس کو اس ہدایت کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان معتبر ہی نہیں جس میں انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باغی ہو جائے، نکل جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اب آئیے اس اتباع کے دوسرے حصے، محبت کی طرف۔ مولانا نے بہت پیاری احادیث، بہت پیارے واقعات سنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ، اسی طرح اور محبت کے اور جو مظاہر آئے ہیں صحابہ کرام کی طرف سے۔ لیکن یہاں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، بالکل وہی انداز، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اس کسوٹی پر اگر ہم اپنے آپ کو پرکھیں تو واقعتاً سوائے شرمندگی کے اور کوئی شے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ محبت رسول، جو ایمان، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کے اندر محبت اس درجے کی موجود نہ ہو کہ میں اس کا محبوب بن جاؤں، خود اس کی اپنی ذات سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے والدین سے بڑھ کر، تو عربی زبان میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا یہ اطاعت اور محبت، یہ دونوں ہی چیزیں ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ کی محبت کے بارے میں قرآن میں کہا گیا نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو شخص حقیقی مومن ہوتے ہیں۔ دیکھیے عام مسلمان تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، لیکن اگر مظہر یہ ہوگا جو آگے بیان کیا گیا کہ ان کے دلوں میں شدید ترین محبت اللہ کی ہونی چاہیے، تو معلوم ہوا گا کہ میں اور آپ اور اکثر و بیشتر مسلمان تو پھر اس دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ ہمارے دل میں تو محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس میں ایک اور ایڈ کر لیجئے چیز، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو ہے اس ضمن میں واقعتاً قرآن حکیم کا کلائمیکس، ایک ترازو نصب کر دیا گیا۔ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں کوئی شے ڈالی جاتی ہے، دوسرے میں وزن ڈالا جاتا ہے، اور دونوں کو بیلنس کر دیا جائے تو یہ اب گویا کہ قسط ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ آپ کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کی پیشانی پر بھی وہی ترازو آج نصب ہے، جو علامت ہے اس بات کی کہ یہاں عدل ہے، انصاف ہے۔ تو وہ ترازو ہمارے ہاں معروف شے ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی
اس آیت کی گہرائی میں اتر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت کا تقاضا جو اس آیت میں بیان کیا گیا، جو کسوٹی وہاں بیان کی گئی، اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں، تمہارے اعزاء و اقارب، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ان تمام چیزوں کی محبت ہے نا۔ اولاد کی محبت کس شخص کے دل میں نہیں؟ روپے پیسے کی، درہم و دینار کی محبت کس میں نہیں ہے؟ کسی شخص نے دن رات ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے اپنے کاروبار کی بساط جمائی ہے، اس سے پوچھ کر دیکھیے کہ اسے اپنی اس ٹریڈ سے، اس کاروبار سے کتنی محبت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی محبتیں انسان میں موجود ہیں، اور قرآن اس محبت کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ان تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گوندھ دیا ہے، موجود ہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ 8 محبتیں ہیں۔ آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے جملہ اعزاء و اقارب، تمہارے بھائی، تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے، تمہارے وہ کاروبار جس کے لیے تم نے دن رات ایک کر دیا، اور تمہارے وہ مساکن، محلات، وہ عالی شان بگلے جو تم نے بڑی چاو سے تعمیر کیے تھے۔ اگر یہ زیادہ وزنی ہے اس پلڑے میں، ان کی محبتیں زیادہ گہری ہیں، زیادہ وزنی ہیں، کن محبتوں سے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، اللہ کے دین کی محبت، اگر یہ 8 محبتیں ان 3 محبتوں سے زیادہ بھاری ہو گئیں، زیادہ وزنی ہو گئی، فتربصوا، تو انتظار کرو، بیٹھ رہو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آخری الفاظ نوٹ کیجئے کہ پھر ایسے لوگوں کا شمار اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسقین میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہم کس محبت کی بات کر رہے ہیں؟ کتنی کچھ محبت ہمارے دل میں اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی ہے۔ ان محبتوں کا مظہر ہوگا کیا؟ دیکھیے ان چیزوں کا جس کا یہاں ذکر کیے گئے 8 چیزیں، اس کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان انہی کے اندر اور غرق سے غرق تر ہوتا چلا جائے، شریعت کے احکامات پاؤں تلے روندنے لگے، اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے جائز اور حلال ٹھہرا دے۔ ان کے تقاضے تو یہی ہے نا۔ سب سے بڑا شیطان تو انسان کے اندر موجود ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہیں پستی کی طرف کھینچ رہا ہے، معصیت اور نافرمانی کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور دوسری ان 3 محبتوں کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہر شے سے بالا تر اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا حکم۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اتباع کے اندر صرف حکم مراد نہیں ہے، بلکہ آپ کی پیروی کرنا، آپ کے نقش پا کی پیروی کرنا، اور اللہ کے دین کی محبت کا تقاضا کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے کتنا کچھ وقت لگایا، کتنا کچھ سرمایہ لگایا، اس محبت کے تقاضے وہ ہیں۔